سنان نے پوچھا، کون سی لوری سنو گی؟ وہی شہزادے اور شہزادی والی، شہزادی جس کے سارے جسم میں سوئیاں چبھی تھیں، اور پھر ایک روز ایک شہزادہ اس کی سوئیاں نکالنے آ گیا۔ سنان اس کی معصومیت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ پاسکل، تم بے حد اچھی ہو۔ اور وہ لوری؟ جانے سے پہلے شمع گل کر دوں؟ سنان نے سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، یوں ہی روشن رہنے دو، پاسکل نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور جانے سے پہلے اپنی کتاب ضرور اٹھا دینا، میز پر پڑی ہے۔ سنان نے ہینج بینک آف نوٹر ڈیم میز پر سے اٹھا کر برساتی کی بڑی جیب میں ڈال لی۔ اچھا، اب اجازت ہے؟ اوفو، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ پاسکل نے اپنی چادر اتار پھینکی اور اٹھ کر بڑے مزے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اور اب کیا یاد نہیں رہا؟ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کل تم مجھے کہاں اور کتنے بجے ملو گے؟ کل؟ ہاں کل۔ تمہیں ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے کل تو نہیں، البتہ پرسوں میں خود آ جاؤں گا۔ نہیں، کل۔ پاسکل نے نرم تکیے پر غصے میں ایک زوردار مکہ رسید کیا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، پلیز سنان۔ پاسکل بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی پلنگ کے سرے پر آ گئی اور سنان کی برساتی کا کالر پکڑ لیا۔ تم اگر کل نہ آئے تو میرا درد شدت اختیار کر جائے گا، اور پھر اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں؟ سنان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم آ جاتے ہو تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، اور اگر تم کل نہ آئے تو اتنا درد ہوگا کہ بس۔ یہ تو بلیک میل ہے۔ بالکل ہے۔ پاسکل نے برساتی کا کالر زور سے کھینچا۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ جنگ ہو رہی ہے یا محبت؟ بتاؤں؟ ہاں بالکل، میں جاننا چاہتا ہوں۔ پاسکل نے سنان کی برساتی کے کالر کو چھوڑ کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دی اور اپنا چہرہ قریب لے آئی۔ اچھا، تو پھر میں کل آ جاؤں گا۔ سنان نے جلدی سے اس کے بازو پکڑ کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ بزدل، پاسکل نے ہنس کر کہا، اور پھر چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ بزدل ہی صحیح، سنان نے خط مٹانے کے لیے کہا، اور سنو، سوتے وقت یہ جھمکے اتار دیے جاتے ہیں۔ پاسکل نے جھٹ دونوں جھمکے کانوں سے علیحدہ کیے اور سنان کی جانب اچھال دیے۔ اس نے انہیں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ اور کچھ نہیں۔ اب میں چلتا ہوں۔ کتنے بجے آؤ گے؟ صبح کسی وقت 9 بجے کے قریب، اور پھر باہر گھومنے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک تو ہے، لیکن تم بے حد سست واقع ہوئے ہو۔ 9 بجے کی بجائے آؤ گے 12 بجے۔ کیوں نہ میں خود تمہیں لینے آ جاؤں؟ تمہیں خواہ تکلیف ہوگی۔ میں ٹیکسی لے کر آ جاؤں گی۔ مجھے اپنا پتہ لکھ کر دے دو۔ سنان نے ایک چٹ پر اپنا پتہ لکھ دیا اور کمرے سے باہر آنے لگا۔ ایک اور بات، پاسکل نے اسے پکارا، اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہے؟ سنان نے پیچھے مڑ کر سختی سے پوچھا۔ تم نے آج وہ تمام کام اپنے ذمہ لیے ہیں جو عموماً خالہ کرتی ہیں، مثلاً شام کا کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا، پھر مجھے بستر میں لٹا کر کمبل اڑانا، لوری سنانا وغیرہ۔ لیکن سب سے ضروری بات بھول گئے ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ پاسکل نے جواب دیے بغیر اپنی آنکھیں بند کر لی اور لبوں کو بیچ کر ہلکی سی جنبش دی۔ سنان نے سر ہلایا۔ ہمارے ملک میں یہ رواج نہیں ہے۔ پاسکل نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ہم اس وقت تمہارے ملک میں نہیں ہیں، اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، اور پھر آنکھیں موند لی۔ سنان نے اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر پاسکل کے پاس آ کھڑا ہوا، جو بڑے مزے سے بستر پر کسی سادھو کی مانند آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے ایک خصوصی یورپی شب بخیر کہنے کی رسم کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ پاسکل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں، اور پھر اپنے گرم لب اس کی ہتھیلی پر جما دیے۔ سنان نے نرمی سے اپنا ہاتھ پاسکل کی گرفت سے آزاد کیا اور پھر خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ سنان پاسکل کے فلیٹ سے نکل کر دریا سین کے اونچے کناروں کے ساتھ چلتا ہوا نیولی کے پل پر آ گیا، جہاں چوک سے پار ٹرام اسٹیشن واقع تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی صرف 9 بجے تھے۔ اس نے ٹرام پر سوار ہونے کی بجائے پیدل ہی موبائل جانے کا فیصلہ کیا اور ایونیو فوگ کے چوڑے فٹ پاتھ پر ہو لیا۔ ایونیو فوگ کی لاتعداد روشنیوں، ٹریفک کے مسلسل شور
اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کی گفتگو میں زندگی کی ایک ایسی لہر تھی جو یورپ کے ہر بڑے شہر کی رگوں میں دوڑتی ہے، مگر یہاں پیرس میں یہ تمام آوازیں ایک نمایاں اور منفرد حیثیت کی حامل تھی۔ روشنیوں کے کھمبے قدیم طرز کے تھے اور ان کی روشنیوں میں نرماہٹ تھی۔ ٹریفک کا شور بھی اعصاب پر اثر انداز ہونے کی حد تک بلند نہ تھا، اور لوگوں کی آوازیں۔ یورپ کی سب سے نازک اور خوبصورت زبان فرانسیسی میں ڈھل کر بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ سنان نے سوچا کہ اگر اس کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی جائے، اسے اس شہر میں لا کھڑا کیا جائے، تو یہاں کے شور کی انفرادیت سے ہی جان جائے گا کہ وہ پیرس میں ہے۔ سامنے فتح کی مہرات کی عظیم عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی نہایت دل فریب لگ رہی تھی۔ مہرات کے گرد گھومتی ہوئی کاریں اور ان کی روشنیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے سنگ مرمر کی ایک عظیم شمع کے گرد ہزاروں پروانے دیوانہ طوار کر رہے ہوں۔ ہاں، یہ پیرس تھا، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر۔ پیرس ایک احساس تھا، پرفسوں احساس، جو دھیرے دھیرے آپ کی روح میں سرایت کر کے آپ کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، اور پھر آنکھ اس شہر کے ہر منظر کو، چاہے وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، اس احساس کی لو میں جل کر دیکھتی ہے، اور ہر طرف شوخ رنگ بکھر جاتے ہیں۔ سنان نے ممارت پہنچ کر اپنے مکان کے دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ آج اتنی خوبصورتیوں کو اپنے اندر سمو کر لایا تھا کہ میڈم سی یا اس کی بوڑھی ماں سے دو چار ہو کر انہیں کھو نہیں دینا چاہتا تھا۔ سیڑھیاں طے کر کے جب وہ اپنے کمرے تک پہنچا تو اس نے نظریں بے اختیار جینی کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ روشنی جل رہی تھی اور اندر سے عامیانہ قسم کی تیز امریکی دھنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور کفل میں ڈال کر گھما دی۔ اسی لحظہ ہمیشہ کی طرح ساتھ والا دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ جینی نائلون کے باریک گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ تمہاری صحبت کا جام، جینی نے گلاس فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں لکنت تھی۔ سنان نے جواب دینا مناسب نہ جانا اور دروازہ کھول کر اندر جانے لگا۔ ہے، جینی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک خاتون تم سے مخاطب ہے مسٹر، ایک شریف خاتون۔ اداب کا تقاضا ہے کہ تم جواب دو۔ کیا چاہتی ہو جینی؟ سنان نے وہیں کھڑے کھڑے رکھائی سے پوچھا۔ میں، اس نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی سنان کے سینے پر رکھ دی، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو جینی، بہتر یہی ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، اور میں تمہاری پاسکل کی طرح اپاہج نہیں ہوں جو مجھے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ سنان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس سستی عورت کے لیے نفرت ابلنے لگی۔ تمہیں پاسکل کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ اور پھر جینی، تم خود بھی تو اپاہج ہو۔ میں اور اپاہج؟ جینی نے سنان کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے اپنی ٹانگوں پر سے گاؤن ہٹا دیا اور غصے سے کہنے لگی، غور سے دیکھو ننھے لڑکے، میں اپاہج نہیں ہوں، میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں۔ سنان نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب دیکھتے کیوں نہیں؟ میری ٹانگیں بے حد خوبصورت ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو گفتگو منقطع کر کے اپنے کمرے میں جا سکتا تھا، مگر جانے کیوں؟ اسے اس لڑکی پر ترس آ گیا جو یہ الٹی سیدھی حرکتیں صرف اسے ستانے کی غرض سے کر رہی تھی، اور پھر ہوش میں بھی تو نہیں تھی۔ پاسکل جسمانی طور پر اپاہج صحیح، مگر تمہاری طرح دماغی طور پر مفلوج نہیں۔ سنان نے اس کی جانب دیکھے بغیر تلخی سے کہا۔ اب جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو۔ جینی نے اپنا گاؤن برابر کیا اور پھر اس کے قریب آ گئی۔ تمہاری صحبت کا جام۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور اسے زور سے اپنے دروازے پر دے مارا۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیاں سیڑھیوں پر بکھر گئی۔ میں اپاہج نہیں ہوں، وہ چیخی۔ اسی وقت جینی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کا ایک گنجا مرد صرف پتلون اور بنیان میں ملبوس ننگے پاؤں باہر نکل آیا۔ کیا ہوا جینی ڈارلنگ؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے ایک گندی سی گالی دی
اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کس نے یہاں شیشے کی کرچیاں بکھیر رکھی ہیں؟ اس نے ایک اور گالی دی۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ یوں ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے میرے کمرے سے باہر آ جاؤ؟ جینی نے بھی وہی زبان استعمال کی اور گرج کر کہا۔ گنجے مرد نے وہیں بیٹھے بیٹھے نفرت سے جینی کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس کی نظر سنان پر پڑ گئی۔ اور یہ کون ہے؟ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی نشے میں ہے۔ اس سے مطلب؟ جینی پھر گرجی۔ 50 فرینک سویٹ ہارٹ۔ مجھے اپنے 50 فرینک سے تو مطلب ہے۔ گنجے نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ 50 فرینک کی ادائیگی سے تم نے میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کا حق نہیں خرید لیا۔ جینی نے تنگ آ کر کہا۔ تو میرے کمرے میں چلو، میں آ جاتی ہوں۔ گنجا مرد بڑی دقت سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میرا دوست ہے، جینی نے سنان کی طرف دیکھ کر چھینپتے ہوئے کہا۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، سنان کے لبوں پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جینی اب قدرے ہوش میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سنان، تو میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے چلے آؤ۔ میں پاسکل کے گھر سے پیدل چل کر آ رہا ہوں اور خاصا تھک چکا ہوں کل سے ہی۔ سنان کے لہجے میں بھی اب نرمی آ چکی تھی اور جینی کو اس تبدیلی کا احساس تھا۔ میں آج شام تمہارے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سنان کے کندھے تھام لیے۔ پلیز سنان، آ جاؤ۔ سنان کی نظروں سے جینی کا دنیاوی روپ اوجھل ہو گیا اور وہ اسے ایک عام اور سیدھی سادی لڑکی دکھائی دینے لگی۔ ایک اچھی اور شریف لڑکی جس نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کوئی فحش غلطی کی ہو اور اب سچے دل سے اس پر پشیمان ہو رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، اس نے جیب سے رومال نکال کر جینی کے آنسو پوچھے۔ میں کل ضرور تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ نہیں، آج رات ہی، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، جینی نے التجا کی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں بے حد تھک چکا ہوں۔ اور پھر تمہارا دوست؟ میرا دوست؟ جینی کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ تم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس جانور کو میرا دوست کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ سنان کے کندھوں سے ہٹا لیے۔ ٹائٹ گاؤن کی رسی کھول کر دوبارہ کسی اور کے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی تاریک سیڑھیوں پر کمرے میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی پھیل گئی۔ سامنے صوفے پر وہی گنجا آدمی لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ ہے 50 فرینک، جینی نے وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے چیخ کر کہا۔ گنجا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے شاید کمرے کے باہر تاریکی میں کھڑی ہوئی جینی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کون ہے؟ وہ ابھی تک مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ تمہاری سویٹ ہارٹ، 50 فرینک۔ گنجے مرد نے اپنی آنکھیں ملی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں جینی ہینڈل پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے بنان اٹھا کر اپنا پیٹ کھجلاتے ہوئے جمائی لے کر پوچھا۔ جینی نے جواب میں پورا دروازہ کھول دیا۔ کیا مطلب؟ گنجا صوفے سے اٹھ بیٹھا۔ دفع ہو جاؤ، جینی دھاڑی۔ گنجا ایک دم ہوش میں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا، لیکن میرے پاس 50 فرینک ابھی تو۔ جینی نے گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 فرینک کے 4 نوٹ نکال کر گنجے کی طرف پھینک دیے۔ میں نے 10 فرینک شراب کے کاٹ لیے ہیں، اب دفع ہو جاؤ، کھیل ختم۔ گنجے نے ایک قہر آلود نظر جینی کے پیچھے کھڑے ہوئے سنان پر ڈالی اور پھر قالین پر بیٹھ کر اپنے نوٹ چننے لگا۔ نوٹ جمع کر کے اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں اٹھسے اور پھر بے یقینی کے عالم میں اپنا گنجا سر ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس نے پھر ایک گندی سی گالی دی اور وہیں بیٹھ گیا۔ بے دھیانی یا نشے میں اسے ایک مرتبہ پھر وہاں پر بکھری کرچیوں کا خیال نہ رہا تھا۔ آؤ سنان، جینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سنان اس ڈر سے کہ جینی پھر سے کوئی ہنگامہ برپا نہ کر دے چپکے سے اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ جینی دروازہ بند کرنے لگی تو سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا گنجا غصے سے کہنے لگا، میرے جوتے اور کوٹ تو واپس کر دو سویٹ ہارٹ۔
جینی نے صوفے کے نیچے سے جوتوں کا ایک جوڑا نکالا اور پلنگ پر پڑا کوٹ اٹھا کر دونوں باہر پھینک دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دروازہ بند کیا، جلدی سے کمرے کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں اور تپائی پر رکھی شراب کی بوتل اور گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، پیو گے؟ سنان نے سر ہلا دیا، نہیں۔